سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبوة والرسالة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل تکریم و تعظیم حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر خواتین و حضرات، الحمدللہ ہمارے آج آؤ دین سیکھے اسلامی کیمپ کا یہ تیسرا دن ہے، اور آپ کا جو جذبہ اور شوق ہے وہ قابل ستائش بھی ہے۔ مجھے جس اہم عنوان پر گفتگو کرنا ہے، میں بلا تمہید و تاخیر اپنے اصل موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری طرف ہماتن متوجہ رہیں۔ آپس میں گفتگو کرنا یا دائیں بائیں دیکھنا یہ سمجھانے والے کے سمجھانے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل اطمینان رکھیں، آپ سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ کو سکھائیں اور سمجھائیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسالت۔ دو لفظ یاد رکھیں، ایک ہے رسالت اور ایک ہے نبوت۔ رسالت کے معنی آتے ہیں رسول کے، اور نبوت کے معنی آتے ہیں نبی ہونے کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں اپنے پیغمبروں کو، اپنے منتخب بندوں کو بھیجا کرتے تھے۔ جو بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں وہ سارے تھے منتخب من اللہ۔ کیا تھے؟ منتخب من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، وہ سلیکٹڈ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند فرما کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور جو مشن اور جو کام ان تمام انبیاء کو دیا جاتا تھا وہ اپنے مشن میں کما حقہ پورے اترتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ یہ شروع ہوا تو سب سے پہلے نبی کون آئے؟ بتائیں جی، حضرت آدم علیہ السلام۔ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، میں آپ کی توجہ بھی چیک کرتا رہوں گا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم سے،
اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور کہاں آ کر ختم ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ ہیں. کتنی ہے؟ 1.25 لاکھ. بیٹا یہاں متوجہ رہیں. 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش صحیح تعداد تو اللہ رب العزت جانتے ہیں. ان 1.25 لاکھ میں سب اعلیٰ ہیں، سب برتر ہیں، سب بہتر ہیں، سب منصب کے اعتبار سے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. لیکن ان تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضلیت اور برتریت اور سب سے بہتر اور اعلیٰ مقام جو ملا وہ کس کو ملا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، اس کو آگے سمجھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 2 لفظ آپ اور سمجھیں. کتنے لفظ؟ 2 لفظ. میں نے کہا تھا کہ مجھے مارکر بھی استعمال کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو لکھ کر بھی بتاؤں. حضرت مارکر ہیں کیا؟ مارکر جی یہ میں استعمال کر سکتا ہوں. میں لکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. 2 لفظ، ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول. نظر آ رہے ہیں؟ نبی اور رسول. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے آئے جنہیں نبی کہا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے آئے انسانوں کو سمجھانے کے لیے جنہیں رسول کہا جاتا ہے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان میں کبھی آپ نے فرق سمجھا؟ کبھی سنا؟ کوئی جانتا ہے؟ جی آپ جانتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ بتائیں. بہت اچھا جواب ہے، بہت اچھا جواب ہے کہ نبی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، اور رسول وہ جن کو اللہ پاک نے نبوت دی اور رسالت دی اور نئی شریعت دی، ایک کتاب دی. دونوں میں فرق سمجھے. یہ نبی ہے، یہ رسول ہے. نبی جو ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے. کیا ہوتے ہیں؟ عام. اور رسول جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں خاص. کیا لفظ ہو گیا؟ خاص. حضرت آدم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ کے نیک بندے انسانوں کو راہ ہدایت بتانے کے لیے بھیجے گئے، سارے آدم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی تھے. سب کیا تھے؟ نبی تھے. لیکن سب رسول نہیں تھے. سب رسول نہیں تھے. رسول خاص، یہ میں نے لکھا ہے خاص. رسول خاص اس لیے لکھ رہا ہوں کہ رسول جو ہوتے تھے ان کو نئی شریعت یا نئی کتاب دی جاتی تھی. نئی شریعت یا نئی کتاب دی جاتی تھی. تو جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب ملی وہ کیا بن گیا؟ بولو کیا بن گیا؟ رسول. جس کو نئی شریعت نئی کتاب نہیں ملی وہ پہلی کی شریعت کو آگے سمجھا رہے ہیں، وہ کیا بن گئے؟ نبی بن گئے. ابھی مثال دوں گا، بات سمجھ میں آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کو اللہ پاک نے کون سی کتاب دی تھی؟ زور سے بولیں. توریت دی گئی تھی. یہ کتاب تھی جس میں احکامات تھے. یہ کتاب تھی جس میں احکامات تھے، زندگی گزارنے کے طور و طریقے تھے، اللہ کا تعارف تھا،
ہر طرح کی نیک باتیں تھیں. تو آپ کو ملی ایک کتاب توریت. اب جب نئی کتاب ملی، نئی شریعت ملی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا بن گئے؟ رسول بن گئے. نبی تو ہو ہی جائیں گے، نبی تو ہو ہی جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سی کتاب دی؟ انجیل دی. ٹھیک ہے، انجیل ایک نئی کتاب، نئی شریعت دی گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بن گئے؟ رسول. خاص نئی شریعت، نئی کتاب ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحیفے دیے. قرآن میں آیا نا، صحف ابراہیم و موسیٰ. کون سی صورت میں ہے؟ سورہ اعلیٰ میں. شاباش، سورہ اعلیٰ میں ہے نا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آخر میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو، ابراہیم کو صحیفے عطا کیے. حضرت ابراہیم کو صحیفے ملے، نئی کتاب ملی، نئی شریعت ملی. تو حضرت ابراہیم کیا بن گئے؟ رسول بن گئے. حضرت اب غور کیجئے، یہ میں نے چند مثالیں دی آپ کو رسول ہونے کی، جن کو نئی کتاب، نئی شریعت ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، بتاؤ کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھائی تھے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ پر کتاب آئی توریت، لیکن حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد آپ کو جب نبی بنایا گیا تو آپ کو کوئی نئی کتاب، نئی شریعت نہیں عطا کی گئی. آپ حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے. تو حضرت ہارون نبی بنے یا رسول بنے؟ نبی بنے. کیوں نبی بنے؟ نئی شریعت نہیں ملی، نئی کتاب نہیں ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے ہیں، نام بتائیں جلدی سے. اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوئی نئی کتاب، نئی شریعت نہیں دی. تو اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام رسول ہوئے کہ نبی ہوئے؟ نبی ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی. تو ہر نبی، غور کیجئے میری عبارت پر، میرے جملے پر، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی ہوگا. ہر رسول نبی ہوگا، ہر نبی رسول نہیں ہوگا، ہر رسول نبی ہوگا. تو نبی کیا ہو گئے؟ عام. نبی کیا ہو گئے؟ عام. رسول کیا ہو گئے؟ خاص. یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ رسول اور نبی میں فرق ہے. اچھا، رسول اور نبی، رسول اور نبی یہ ایک ڈگری ہے، یہ ایک عہدہ ہے، یہ ایک پوسٹ ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے افراد ہیں، اشخاص ہیں، انسان ہیں، کہ اللہ پاک ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سلیکٹ کرتے ہیں. اب سمجھیے، آپ بہت محنت کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، خوب محنت کر رہے ہیں. پہلے آپ مکتب میں آئے، آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا، پھر آپ آگے بڑھے، آپ نے قرآن سیکھا، پھر آپ آگے بڑھے، آپ نے قرآن یاد کیا. تو قرآن یاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ. پھر آپ آگے بڑھیں اور آپ نے قرآن کے معنی، مفاہیم، مطالب کو سمجھا، تو کیا کہتے ہیں اسے؟ عالم. پھر آپ آگے بڑھیں اور آپ نے جو سمجھا تھا وہ سمجھانے والے بنے، لوگوں کے مسائل حل کرنے والے بنے، آپ بن گئے مفتی. آپ نے کسی اسکول میں ایڈمیشن لیا، آپ نے نرسری پاس کیا، پرائمری میں، پری پرائمری سے آپ پرائمری میں گئے، پھر سیکنڈری میں گئے، پھر ہائی سیکنڈری میں گئے، پھر آپ نے گریجویشن کیا، ایک ڈگری آپ کو ملی، کوئی بھی ایک ڈگری آپ کو ملی. آپ نے یہ ساری چیزیں کیسے حاصل کی؟ کیسے حاصل کی؟ محنت سے حاصل کی. محنت کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں بنتے. جس نے محنت کی وہ کوئی ایک ڈگری لے کر آگے بڑھا،
جس لائن میں محنت کیا اس لائن میں آگے بڑھا. توجہ ہے بچوں, توجہ رکھیے. جس فیلڈ میں اس نے محنت کیا اس فیلڈ میں اس نے نام کمایا, ڈگری حاصل کیا اور بہت آگے بڑھا تو ایوارڈ بھی اس کو ملا. یہ ساری چیزیں حاصل کیسے ہوئی؟ محنت سے. لیکن توجہ رکھیں, لیکن کوئی شخص محنت کر کے, کوشش کر کے 50 سال میں 100 سال میں دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں اور سارے کورسز مکمل کر لیں, بڑے سے بڑے ٹیچروں کی خدمت میں جا کر ان سے مکمل علوم حاصل کر لیں, نبی بن سکتے ہیں؟ نبی بن سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی دعویٰ کرے نبی بننے کا تو کیا ہوگا وہ؟ شاباش. کیا ہوگا وہ؟ جھوٹا ہوگا. آگے بتاؤں گا انشاءاللہ, یہ بات یاد رکھیے. کوئی شخص محنت کر کے حافظ, عالم, قاری, مفتی, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, پروفیسر, دنیا کی ساری ڈگریاں تو حاصل کر سکتا ہے لیکن نبی اور رسول نہیں بن سکتا. اب 2 لفظ لکھاؤں گا, لکھ لیں, یاد کر لیں. جو شخص جس کو اللہ پاک یہ چیز بلا محنت کے منتخب کر کے عطا فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے عطائی. کیا ہوتا ہے؟ عطائی. کیا ہوتا ہے؟ عطائی. اور جو ہم محنت کر کے, ہم کوشش کر کے حاصل کرتے ہیں اس کے لیے لفظ آتا ہے ارتقائی. کیا آتا ہے؟ ارتقائی. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں عطائی. کیا ہوتے ہیں؟ وہ ارتقائی نہیں ہوتے ہیں کہ کوشش کر کے, محنت کر کے نبوت کو یا رسالت کو حاصل کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. تو پتہ کیا چلا کہ نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے وہ منصب عطائی ہے, ارتقائی. بولو نا میرے ساتھ, وہ منصب عطائی ہے, ارتقائی نہیں ہے. اور جو میں کوشش کر کے حاصل کرتا ہوں, جو میرے پاس ڈگری آتی ہیں, یہ منصب, یہ عہدہ میرا ارتقائی ہے, عطائی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آگے چلیں. ابھی میں نے بتایا کہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. بہت غور سے توجہ رکھیں, بہت غور سے سنیں. آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا ہوئی. میرے آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کب آ رہے ہیں؟ آخر میں. کب آ رہے ہیں؟ آخر میں. توجہ رکھیں, ایک ایک چھوٹے چھوٹے جملے کو غور سے سنیں. کب آ رہے ہیں؟ آخر میں. مقام کیا ملنا ہے؟ سب سے افضل. مقام کیا ملنا ہے؟ سب سے افضل. ایک بات بتائیں مجھے, ابھی آپ لوگوں نے آنا شروع کیا, کوئی پہلے آیا, کوئی بعد میں آیا, کوئی اس کے بعد, دھیرے دھیرے بچے آتے جا رہے, ابھی آ ہی رہے ہیں. ابھی جو سب سے آخر میں آئے گا میں کہوں گا بیٹا واہ شاباش, کمال کے ہو تم, سب سے آخر میں آئے ہو, سب سے بہتر ہو تم. آپ بولیں گے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا, بولیں گے نا. ایک بچہ بولے گا کھڑے ہو کر کہ یار میں تو صبح کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے 9:30 بجے 8 بجے سے آیا ہوں, آپ میری تعریف نہیں کر رہے ہیں, اور وہ سب سے لاسٹ میں آ رہا ہے, آپ بولے یار تم سب سے بیٹر ہو, یو آر بیٹر. تو بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ میں رانگ ہوں کہ رائٹ ہوں؟ رائٹ ہوں میں. آئی ایم رانگ, آئی ایم رائٹ. رانگ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے, اس کا ریزن ہے کہ ابھی منصب سمجھ میں آیا کہ یہ جو منصب نبوت و رسالت کا ہے یہ عطائی ہے, ارتقائی نہیں. ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آئے گا تو اس کا نمبر, اس کا نام سب سے پہلے ہوگا, اس کی تعریف سب سے پہلے ہوگی. جو لاسٹ میں آئے گا اس کا نمبر لاسٹ میں ہوگا, اس کی تعریف اور اس کی ستائش نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں نبوت و رسالت میں معاملہ کتنا الٹا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لاسٹ میں آ رہے ہیں
اور آپ کو سب سے پہلا نمبر دیا جا رہا ہے کہ آپ فرسٹ ہیں. آپ نے دماغ سے سوچیں کہ جو لاسٹ میں آئے گا اسے فرسٹ کیسے کہا جائے گا؟ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. لیکن آپ کو ایک بات یاد ہونی چاہیے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے بعض نسخوں میں آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں، اوصاف بیان کیے گئے ہیں. محمد، حامد، محمود، شافع، مشہود، سارے نام ہیں. اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کا ایک نام بتایا ہے اول و آخر. کیا ہے؟ آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں. عقل تسلیم نہیں کریں کہ اول آخر کیسے ایک شخص دونوں ہو سکتا ہے. چونکہ آپ اسکول لائن کے ہیں تو میں آپ کو اسکول سے مثال دیتا ہوں. ایک اسکول کے ایک ایسے آلے سے جو آلہ آپ یوز کرتے رہتے ہیں. یہ میں نے بنایا گول دائرہ، یہ بھی بنایا تھا، یہ میں نے بنایا گول دائرہ، مٹا دیا. گول دائرہ میں نے بنایا، میرا گول دائرہ صحیح بنا ہے، ایک دم برابر بنا ہے، ہر چیز نہیں بنی ہے. کتنی بھی کوشش کروں نا کہیں نہ کہیں اونچ نیچ رہ جائے گی. کتنی بھی کوشش کروں، چھوٹا بناؤں بڑا بناؤں، کچھ نہ کچھ تو خامی رہ جائے گی. یہ نیچے ہو رہا ہے تو یہ ادھر چلا جا رہا ہے، وہ ادھر بھاگ جا رہا ہے. گول دائرہ میرا صحیح نہیں بن رہا ہے. لیکن آپ اس کو بالکل درست بنانا چاہے چاند کے جیسا گول دائرہ، تو آپ ایک آلہ استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پرکار کہتے ہیں. شاباش. کیا کہتے ہیں؟ پرکار. پرکار میں ایک نوک ہوتی ہے، ایک پوائنٹ ہوتا ہے، نوک بنی ہوتی ہے. وہ آپ نوک بالکل سینٹر میں رکھتے ہیں. آپ کو گول دائرہ بنانا ہے، آپ نے یہاں رکھا. پھر یہاں پینسل ہوتی ہے، آپ گھماتے ہیں، اس نوک کو نہیں گھماتے، آپ وہ پینسل گھماتے ہیں. آپ نے گھمایا، اب میں نے یہاں پر پوائنٹ لگایا ہے. پوائنٹ نظر آ رہے ہیں؟ یہاں پوائنٹ نظر آ رہے ہیں؟ ابھی میں ہٹایا نہیں ہوں، دیکھو ابھی تک میں نے مارکر ہٹایا نہیں، پوائنٹ نظر آ رہے ہیں. سرکل بن جائے گا، لیکن جب تک میں اس مارکر کو، اس قلم کو ہٹاؤں گا نہیں، وہ پوائنٹ نظر نہیں آئے گا. جیسے میں نے ہٹایا نظر آیا. دیکھو اب فرض کر لو کہ سرکل بن گیا ہے اور پوائنٹ یہاں نظر آ رہے ہیں. جب میں نے یہ پوائنٹ یہاں لگایا تھا تو لگانے میں یہ فرسٹ تھا کہ لاسٹ تھا؟ یہ میں نے لگایا، نظر نہیں آ رہا، یہ لاسٹ ہے، فرسٹ ہے، لیکن نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہے. سرکل بنانے کے بعد جب میں نے ہٹایا تو یہ دکھ رہا ہے لاسٹ میں، لیکن آیا کب تھا؟ نہیں سمجھے شاید، کوئی نہیں سمجھا نا. پھر سے سمجھاؤں. جب میں نے سرکل بنانے کے لیے پرکار کا استعمال کیا تو وہ نوکیلا حصہ میں نے اپنی نوٹ بک پر لگایا، بلیک بورڈ پر لگایا. لگاتے وقت جیسی لگایا وہاں ایک ڈاٹ آ گیا، لیکن ڈاٹ نظر نہیں آیا. لیکن ڈاٹ لگا کب؟ پہلے لگا. سرکل بنا کب؟ بعد میں بنا. جو چیز پہلے لگی تھی وہ نظر کب آئی؟ بعد میں. ایسے ہی میرے اور آپ کے نبی آئے تو بعد میں، لیکن نبی بنا دیے گئے تھے سب سے پہلے. آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، شیش سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، تمام انبیاء سے پہلے. لیکن آئے کب؟ اسی کو باریک سی عبارت میں سمجھیے کہ آپ توجہ نہیں رکھ رہے ہیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں. اسی کو اور سمجھیں کہ آپ کا وجود تو پہلے ہوا. دو لفظ اور، آپ کا وجود تو پہلے ہوا اور آپ کا ظہور بعد میں ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا وجود تو پہلے ہوا اور آپ کا ظہور بعد میں ہوا. تو آپ آئے گرچہ آخر میں، لیکن آپ کو مقام اور مرتبہ، بولو نا، مقام اور مرتبہ سب سے پہلا ملا. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے دیکھیں، یہ نبی اور یہ رسول کیوں آتے تھے؟
بھٹکی ہوئی انسانیت کو، اللہ سے دور انسانیت کو نافرمانی سے بچانے کے لیے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آتے تھے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لائیں؟ مکۃ المکرمہ میں. آپ کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 سال 1 دن میں ملی. کتنے؟ یہ بات کوئی نہیں بتایا ہوگا. 40 سال 1 دن میں ملی. کوئی بتایا تھا؟ یہ نئی بات آپ کے لیے لگ رہی ہوگی نا، لیکن کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ 40 سال 1 دن میں نبوت ملی. کون سے دن ملی نبوت؟ کون سے دن ملی؟ کون سے دن؟ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، کون سے دن؟ کون سے دن ملی؟ پیر کے دن ملی. کون سے دن ملی؟ پیر کے دن ملی. ٹھیک ہے. آپ کو نبوت، توجہ رکھیں بیٹا، آپ کو نبوت 40 سال 1 دن میں ملی، پیر کے دن ملی. نبوت آپ کو کس جگہ پر ملی؟ وہ جگہ کہاں تھی جہاں آپ کو پہلی وحی غار ہیرا میں ملی. آپ غار ہیرا بہت پہلے سے جایا کرتے تھے. آپ غار ہیرا بہت پہلے سے جایا کرتے تھے. آپ وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کیا کرتے تھے. آپ ایک دن غار ہیرا تشریف لے گئے اور اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں اور آپ کو اپنے سے قریب کیا، اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اقرا. کیا کہا تھا؟ اقرا. حضور نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ ما انا بقارئ. کیا کہا تھا؟ جبرائیل السلام نے کہا کہ اقرا، آپ پڑھو. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ. پھر آپ کو قریب کیا اور پھر دبایا، پھر فرمایا اقرا. آپ نے کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کسی اسکول میں نہیں گیا، میں کسی کالج میں نہیں گیا، کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، میرا کوئی استاذ نہیں. پھر تیسری مرتبہ دبایا اور کہا اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. پھر جبرائیل السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. کتنی آیت سنائی تھی؟ کتنی آیت؟ 5 آیت. کتنی آیت؟ 5 آیت. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیت، یہ پہلی وحی، یہ 5 آیت پہلی وحی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں نازل ہوئی؟ غار ہیرا میں. ٹھیک ہے. اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی اور آپ کو جب نبی اور رسول بنا دیا گیا تو آپ نے پھر اب کیا کام شروع کیا؟ کیا کام شروع کیا؟ تبلیغ کا کام شروع کیا. اب آپ بہت توجہ رکھیں بیٹا، کچھ بچے باتیں کر رہے ہیں، اس سے ذہن بھٹکتا ہے. میرا بھی بھٹکے گا، آپ کا بھی بھٹکے گا. آپ آئے ہیں تو سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں. ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے آج کا. اب حضور نے تبلیغ کا کام شروع کیا. آپ نے کھلم کھلا تو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، مخالفتیں بہت ہو رہی تھیں. اب چھپ چھپا کر آپ نے کام شروع کیا. تو سب سے پہلے آپ کی تبلیغ پر لبیک کہنے والے، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے مردوں میں بڑوں میں کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد عورتوں میں، بڑی عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ نے. اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ حضرت علی نے. حضرت علی آزاد تھے، غلام نہیں تھے، آزاد تھے. غلاموں میں سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ حضرت زید بن حارثہ. حارث نہیں، حضرت زید بن حارثہ. اور باندیوں میں
سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی حضرت ام ایمن. حضرت ام، یہ 5 نام آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ابو بکر صدیق نے مردوں میں قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ نے، آزاد بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب نے، اور غلام میں حضرت زید بن حارثہ نے، اور باندیوں میں بچیوں میں حضرت ام ایمن نے. آپ کے لیے دلچسپ واقعہ یہ اسی موضوع کی مناسبت سے کہ بچوں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا. آپ زید بن حارثہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ کون تھے وہ؟ ان کی والدہ 8 سال کی عمر کے جب یہ تھے حضرت زید، تو ان کی والدہ ان کو لے کر کہیں جا رہی تھی. راستے میں لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور حضرت زید کو پکڑ لیا. یہ آپ کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں کہ حضرت زید کا نبی سے تعلق اور محبت کتنی زیادہ ہو گئی تھی. پھر ایک سوال آپ سے پوچھوں گا میں. والدہ ان کی لے کر جا رہی ہیں، کتنے سال کے ہیں؟ 8 سال کے. اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور حضرت زید کو پکڑ لیے. حضرت زید کو لے جا کر مکہ کا جو بازار تھا اکاز نامی بازار میں حضرت زید کو فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو خرید لیا. یہ سارا واقعہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. حضرت خدیجہ نے آپ کو خرید لیا. حضرت خدیجہ کے پاس رہنے لگے. جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت خدیجہ نے بطور ہدیے کے، گفٹ کے، حضرت زید کو حضور کے پاس دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت زید رہنے لگے. حضرت زید نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھا، کردار کو دیکھا، ایک ایک عمل کو دیکھا. اتنے زیادہ محبت کرنے لگے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا، اور آج کے دور میں تو کرتا ہی نہیں ہے. آج کے دور میں ارے کرتے اپنے ابو سے محبت؟ ارے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کیسے مانوں گا؟ جب آپ اپنے ابو کی بات سنیں گے تو میں سمجھوں گا کہ کرتے ہیں نا. تو ایک بیٹا یا ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتا، اس سے کئی گنا زیادہ حضرت زید جو ہیں اللہ کے نبی سے محبت کر رہے ہیں. اب حضرت زید کے والد، چچا وہاں بہت پریشان ہے کہ زید غائب ہو گئے، زید غائب ہو گئے، زید غائب ہو گئے، ڈھونڈ رہے ہیں. ایک قافلہ حج کی نیت سے آیا مکہ. قافلے والوں نے حج شروع کیا، اپنے جو ارکان تھے ادا کرنے لگے. تو ان کو پتہ چلا کہ زید تو مکہ میں ہیں اور فلاں شخص کے پاس ہیں. وہ قافلہ جب اپنے مقام سے لوٹا اپنے وطن، تو جا کر حضرت زید کے والد کو بتایا، حارثہ کو، کہ آپ کا بیٹا زید تو مکہ میں فلاں شخص کے پاس ہیں، وہ تو غلام بنا دیا گیا ہے. حضرت زید اپنے بھائی، یعنی حضرت زید کے والد اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پر آئے مکہ میں، اور مال لے کر آئے، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر فرمایا کہ یہ زید میرا لڑکا ہے، یہ مال آپ اس کے بدلے میں رکھ لیں اور زید کو میرے حوالے کر دیں. اب بہت توجہ رکھیں کہ سین کیسا ہے وہاں پر، منظر کیسا ہے وہاں پر. حضرت زید کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، چچا کھڑے ہیں، ابا جان کھڑے ہیں، مال ہیں. ابا جان کہہ رہے ہیں زید کے کہ آپ یہ مال لے لیجئے اور زید کو میرے حوالے کر دیجئے. اللہ کے نبی نے حضرت زید کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ تمہارے ابا ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں. زید، اگر تم آپ اپنے ابا یا چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. حضرت زید نے دیکھی کیا نبی سے محبت جو تم کبھی سوچ نہیں سکتے. حضرت زید نے اپنے چچا اور اپنے ابا کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. میں آپ کو چھوڑ کر، سوچ رہے ہیں ہم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. یہ بات سننی تھی کہ ابا جان اور چچا جان کے پیروں سے زمین کھسک گئی.
بالآخر بہت ساری باتیں ہوئی اور یہ اس بات پر ایگری ہوئے کہ زید جو ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں گے, ابا و چچا کے ساتھ نہیں جائیں گے. اس محبت کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت زید کو بھی بڑا مقام ملا. پورے قرآن میں الف لام میم سے لے کر ناس تک آپ حرف بحرف پڑھتے جائیں, ایک ایک حرف پر غور کریں, آیتوں کو غور کریں. پورے قرآن میں آپ کو ابو بکر صدیق کا نام ملے گا. ارے بولو نا, ملے گا؟ ابو بکر صدیق کہیں قرآن میں آیا ہے نام؟ حضرت عمر کا نام آیا, حضرت عثمان بن عفان کا نام آیا, حضرت علی کا نام آیا. جبکہ یہ چاروں سب سے اونچے خلفائے راشدین ہیں نا. ابو بکر سب سے اعلیٰ نبی کے بعد نمبر اول کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا. نمبر 2 حضرت عمر فاروق کا. نمبر 3 عثمان غنی کا. نمبر 4 حضرت علی کا. اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے, 10 خوشخبری جن کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی. اور اس کے علاوہ 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد ہیں. کسی ایک صحابی کا نام بھی پورے قرآن میں نہیں ملے گا. تذکرہ تو ہر جگہ ملے گا کہ صحابہ کی جماعت کامیاب تھی, اولئک هم المفلحون, اولئک حزب اللہ, اولئک هم الصادقون. اس طرح کے الفاظ سے بہت ملیں گے, لیکن نام کسی کا نہیں ملے گا. صرف ملے گا تو کس کا ملے گا؟ حضرت زید کا. کوئی بتا سکتا ہے وہ آیت؟ کوئی حافظ ہے اس میں؟ حضرت زید کا نام قرآن میں آیا 22ویں پارے میں. کیا آیا؟ فلما, آیت دیکھو, فلما قضا زید, فلما قضا زید, کہ جب حضرت زید نے فیصلہ کیا. تو آپ سوچیں کہ کس وجہ سے یہ مقام ملا حضرت زید کو؟ صرف نبی سے محبت کی وجہ سے. نبی سے, ایک بچہ اپنے نبی سے اتنی محبت کر رہے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ توجہ رکھیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان لانے والوں میں سب سے اول 5 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. ٹھیک ہے؟ اب یہ سلسلہ آگے بڑھا. ابھی تک چھپ چھپا کر جو ہے رسالت کے پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے. تبلیغ کا کام ابھی چھپ چھپا کر رہے ہیں. مخالفتیں ہو رہی ہیں اور بڑی شدید مخالفتیں ہو رہی ہیں. دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. حضور کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی کہ آپ کو وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب حضور نے جا کر پہاڑی پر اعلان کیا اور نبوت کا اور رسالت کا پیغام پہنچایا تو اس وقت آپ کا ایک چچا تھا ابو لہب. کیا تھا؟ ابو لہب نے حضور کی مخالفت کی اور فرمایا کہ تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہلاکت و بربادی ہو, کیا آپ یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہم کو آپ نے یہاں جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ابو لہب کا یہ جملہ اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ پاک نے ابو لہب کے لیے ایک سورت اتاری جس میں اس کی برائی کی گئی, اس کی بربادی کا اعلان کیا گیا. سورت کون سی ہے وہ؟ سورہ لہب. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کا ساتھ اس کی بیوی دے رہی تھی حضور کو پریشان کرنے میں, حضور کو ستانے میں, اور اس کو بھڑکا رہی تھی نعوذ باللہ کہ حضور کی برائی بیان کریں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس پر کچھ ایکشن لینے کے صبر کیا, ضبط کیا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایکشن لیا اور فرمایا کہ ابو لہب بھی برباد ہوا اور اس کی بیوی برباد ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, جب یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ پیغمبر جو آتے ہیں وہ تبلیغ کے لیے آتے ہیں, ان بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت دلانے کے لیے آتے ہیں, اور یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آئی کہ سب سے
آخر میں آنے والے نبی وہ سب سے افضل اور برتر ہیں، تو اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیے کہ جو ہمارے پیغمبر آئے ہیں، کیا اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا، لیکن آپ کو بتاؤں گا کہ آئے ہیں ایسے۔ اب سمجھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میرے ساتھ بولیں گے آپ جب میں بلواؤں گا تو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی، اب کوئی نبی، ہم کو یہ نہیں کہنا ہے، لیکن ہم کو یہ نہیں کہنا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سمجھیے آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی نبی، بولو نا، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میں کہتا ہوں آئیں گے، میں کہتا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے کون آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر تو میں جھوٹا ہو گیا، میری بات غلط ہو گئی؟ نہیں، اس لیے یہ جملہ نہیں کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ ہم کو کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سمجھیں؟ میری بات لکھ لیں، اس کو اپنے دل پر لکھ لیں، اپنی کاپیوں پر لکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی پیدا ہو کر دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ حضور کے زمانے میں بھی نئے نئے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور اس طرح کے بے شمار لوگوں نے دعویٰ کیا، اور ہندوستان میں بھی ایک بڑا ملعون مردود شخص پیدا ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو میری عبارت، میرا جملہ سمجھ میں آیا؟ ارے بولو، سمجھ میں آیا؟ تو ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی تو آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قریب، اور نبی ہی رہیں گے، نبی ہی رہیں گے، لیکن جو شریعت آپ کو دی گئی تھی، جو انجیل آپ کو دی گئی تھی، آپ اس انجیل پر عمل نہیں کروائیں گے، بلکہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جو شخص یہ جملہ یاد رکھے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اب اگر اس کے سامنے کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ فوراً رد کرے گا کہ تو بھی جھوٹا اور جس نے دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر گھر میں فیس بک ہیں، واٹس ایپ ہیں، ٹویٹر ہیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ ایسی سوشل میڈیا پر نئی نئی پوسٹ تیار کی جاتی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی قادیانیوں کے کارندے، کام کرنے والے لوگ نئی نئی پوسٹ بنا کر اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات چل رہی تھی، توجہ رکھیں بیٹا، ہر آدمی دل و جان سے محبت کرتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی اگر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں؟ ہم برداشت نہیں کرتے، ہم اس کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں، بات آئی تو ہم آگے بڑھ کر اس کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور پولیس کیس بھی کرتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے نبی کی محبت میں۔ میرے نبی بہت با اخلاق تھے نہیں تھے، بہت با کردار تھے، اور ان تمام باتوں کی آپ نے دعوت بھی دی، تعلیم بھی دی۔ مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والا ایک شخص لاہور یونیورسٹی میں اپنے اس طرح کے بچوں سے باتیں کر رہا تھا، پروفیسر تھا، وہ ٹیچر تھا۔ اس نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تم کو نبی سے محبت ہے؟ سب نے کہا بے شک ہے۔ لیکن
بچوں ایک بات بتاؤ کہ جب تمہارے نبی پر کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم تو اس کے خلاف محاذ کھول دیتے ہیں، ہم تو جو چاہے کرتے ہیں۔ پھر کہا یہ تو غلط بات ہے نا، تمہارے نبی کتنے با اخلاق تھے، کتنے با کردار تھے، کتنے حیا والے تھے، کتنے برداشت کرنے والے تھے، دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ تم لوگ کیوں ایسے ہو کہ نبی کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو تم لوگ آستین اونچی کر لیتے ہو، مارنے پر آ جاتے ہو؟ سب بچے بولے ہاں بات تو بہت صحیح کر رہے ہیں سر۔ ایک بچے کو شک ہو رہا تھا کہ یہ کچھ غلط بات ہو رہی ہے۔ وہ تو دن چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ تمام اسٹوڈنٹس کلاس میں آئے اور ٹیچر جب آ کر بیٹھے تو وہ اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سر ایکسکیوز می، مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ سر بولے ٹھیک ہے بات ہے۔ تو کہا کل آپ نے کچھ بتایا تھا، آپ کو مضمون یاد ہے؟ بولے ہاں یاد ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ سر آپ کتنے بد اخلاق ہو، آپ کا سر ایسا، آپ کی آنکھیں ایسی، آپ کا پیٹ ایسا، اور وہ سر کی برائیاں کر رہے ہیں۔ سر کی کیا کر رہے ہیں؟ سر کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اب جتنا ہو سکتا تھا اس نے گالیاں تک دی اپنے سر کو، اور سر ان گالیوں کو اور برائیوں کو سن کر بہت طیش میں آ رہے ہیں، بہت غصہ کر رہے ہیں۔ تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ سر آپ اتنا غصہ کیوں رہے ہیں؟ کہا نالائق، گستاخ ہو تم، میری برائی کر رہے ہو۔ تو کہا کہ میرے نبی تو کتنے اخلاق والے تھے، کتنے کردار والے تھے، کتنے ایسے تھے ویسے تھے، آپ میرے نبی کی امتی ہیں، آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ سارے طالب علم سمجھ گئے کہ جب بات اپنی پر آئے گی تو غصہ آئے گا، اور جب بات نبی کی ذات پر آئے، کوئی نبی کے بارے میں غلط باتیں کہیں تو غصہ نہیں آئے گا، ہم برداشت کریں گے۔ وہ تھا اصل میں غلام احمد قادیانی کا پرچارک، وہ اس کی دعوت دینے والا شخص تھا جو قادیانی بنانے کی اس یونیورسٹی میں محنت کر رہا تھا۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں ہمیں اس لیے سکھائی جاتی ہیں کہ ہم اپنے نبی کے منصب نبوت اور منصب رسالت کو پہچانیں، اور یہ ہم اپنے ذہن میں بنائیں کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے۔ کیسے نبی ہیں؟ آخری نبی۔ اور پھر وہی عبارت مجھ کو آپ سنا کر بتائیں جو میں نے آپ کو یاد کرائی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب کبھی وہ بات مت کہنا کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پھر بات سوال کیا جائے گی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ عبارت ہمیشہ یاد رکھو کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن پیارے بچوں، اب آخری باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ مضمون تو بہت طویل ہے، لیکن اب سمیٹ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے نبی سے اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے جتنی ہمیں دنیا اور دنیا کی چیزوں سے ہوتی ہیں، اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن محبت جو ہے وہ صرف بولنے کا نام نہیں ہے، محبت نبی کے ایک ایک چیز پر عمل کرنے کا نام ہے۔ کہ ہم جب کھانے بیٹھیں، پینے بیٹھیں، سونے کے لیے ہم جائیں، ہر چیز میں ہمیں اپنے نبی کا، بولو نا، اپنے نبی کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، ہے نا؟ ہر چیز کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے درمیان میں جو میں نے پیغمبر بھیجا ہے وہ تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع تھا اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ یاد رہا کہ سب اوپر سے چلا گیا؟ یاد رہا؟ تو بات سمجھنے کی ہے کہ اب ہمارے سامنے جو ہے نا نئے نام آئیں گے کہ فلاں بھی نبی ہے، فلاں بھی نبی ہے، فلاں بھی، ابھی سے وہ چل رہے ہیں مارکیٹ میں نئے نام۔
ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. کوئی بندہ کوئی بندی آپ کے پاس آ کر میرے نبی کے علاوہ کسی اور کو نبی ہونے کی دعوت دے, اس کے بارے میں بتائیں, آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اس کا انکار کرنا ہے. وہ آپ کو دلیل دے گا اور آپ کو دلیل آتی نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ امام صاحب کے پاس لانا ہے. کہاں لانا ہے؟ کہ دیکھو یہ آدمی ہے, یہ ایسی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. تو اب امام صاحب اس کو دلائل دیں گے, سمجھائیں گے, اس کے دلائل کو کاٹیں گے. تو ہمیں ہر وقت ان تمام باتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے علماء, اپنے ائمہ سے, اپنے نیک جو بندے ہیں, جو دین کا کام کرنے والے افراد ہیں, ان سے جڑے رہنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ؟ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ یاد رہے گا انشاءاللہ؟ دیکھیے سوال جواب کا روز کا ایک سلسلہ ہے. میرے ہاتھ میں جو سوال آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کون ہے؟ حضرت مہدی علیہ السلام, دیکھو حضرت مہدی جو ہے وہ نبی تو نہیں ہے. میں تھوڑا سی وضاحت کر دوں. لیکن یہ کون ہے, یہ سوال آپ نے لکھا ہے مستورات سے, تو یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا. اچھا میں سمجھا بچوں سے. اچھا دیکھیے حضرت مہدی علیہ السلام, سب سے پہلی بات ہے کہ مہدی جو ہیں وہ نبی نہیں ہے, وہ نبی نہیں ہے. قیامت قریب آتے جا رہی ہیں, زمانہ آگے بڑھتے جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامتیں قیامت سے پہلے کی بتائی ہے. لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہو سکتی, یہاں تک کہ یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, بہت ساری چیزیں بتائی. اس میں یہ بھی بتائیں کہ جب بہت برائیاں اور بہت زیادہ نافرمانیاں عام ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے نیک بندے کو پیدا فرمائیں گے جو نبی تو نہیں ہوں گے لیکن ولی ضرور ہوں گے. جو نبی تو نہیں ہوں گے لیکن ولی ضرور ہوں گے. اب مہدی اصل ان کا نام نہیں ہوگا. مہدی کے معنی آتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہدایت ملے گی. کیا ملے گی؟ مہدی نام نہیں ہوگا, نام ان کا ہوگا محمد. کیا نام ہوگا؟ محمد. اور ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ. جیسے میرے آخری نبی کا نام تھا محمد اور آخری نبی کے والد کا نام تھا عبداللہ, بالکل اسی طرح پر حضرت مہدی کا نام ہوگا محمد اور والد کا نام ہوگا عبداللہ احمد. اب دیکھیے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. یہ ایک عام انسان ہوں گے. جب دنیا حالات بہت بگڑ جائیں گے تب اچانک جو ہے ان کا ظہور ہوگا. کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کی, علم کی بارش فرمائیں گے اور لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل ہوں گے. لوگ اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے اور دنیا میں پھیلے ہوئے فتنے اور فساد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں جائیں گے کہ اب آپ ہیں جن کے ذریعے سے انسانیت کو سکون مل سکتا ہے. اور حضرت مہدی جو ہیں وہ پوری ٹیم کو لے کر, اولیاء اور صلحاء کی مل کر, وہ پھر پوری دنیا میں جو ہے دین کو عام اور تام کرنے کی محنت کریں گے. اور بھی تفصیل ہے, بس اتنی بات یاد رکھیں کہ حضرت مہدی نبی نہیں ہوں گے بلکہ ولی ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ ٹھیک ہے. زمین پر تو کوئی نبی زندہ نہیں ہے. آسمان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے, وہ زندہ ہیں. اور بعض قول یہ ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حیات ہیں آسمان پر. تو زمین پر تو کوئی نبی نہیں ہے. آسمان پر البتہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب آگے ایک بات, بیٹھو بیٹا, ایک بات یاد رکھو, آخری بات, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے گویا کہ دنیا کا مقام چھوڑا اور آپ آگے کی طرف تشریف لے گئے,
لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. کیا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے. الانبیاء فی قبورہم حی یصلون ویرزقون، کی تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو نظام دنیاوی ہے اس طرح پر نہیں ہے. وہ نظام کیا ہے؟ وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، سوالات عام طور سے موضوع کے مطابق ہو تو مناسب ہے. ابھی اس وقت جو مولانا بتا رہے تھے کہ مہدی، تو عام طور سے مہدی بولتے ہیں، جو لکھ کر آیا تھا وہ مہندی لکھ کر آیا تھا. ہاں، ابھی جو لکھ کر جو آیا تھا وہ تحریر تھی مہندی علیہ السلام. تو میں بھی چونک گیا کہ مہندی نبیوں کی فہرست میں تو بہرحال نہیں ہے، وہ ہتھیلیوں پر ہے. تو مہدی ہے، وہ میم پر کیا ہے؟ مہدی، میم پر زبر، مہدی علیہ السلام. وہ صفت ہے، کسی کا نام نہیں ہے. جیسے کہ ڈاکٹر، انجینئر، شریف، اور جیسا تم ہو ویسا، یہ سب صفات ہیں. باقی تمہارا جو نام ہے وہ اصل نام ہے. تو مہدی علیہ السلام کا نام احمد عبداللہ، محمد عبداللہ، اور صفات ہے مہدی. اور ایک دوسرا سوال آیا ہے، خضر علیہ السلام کون ہیں؟ کیا وہ دنیا میں ہیں؟ اور باقی یہ پتہ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں. درویش کیا ہیں؟ یہ کیا لکھیں؟ قمر اعلیٰ درویش کیا؟ ہاں خیر، یہ اگر صاف آ جاتا ہو بیٹا دے کر آؤ تو صاف لکھیں. جواب دے دوں؟ جی. یہ دیکھیے، ایک سوال آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کیا وہ زندہ ہیں. اس سلسلے میں مفسرین، محدثین اور علماء کے درمیان میں بہت شدید اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس بارے میں کوئی صحیح رائے نہیں ہے کہ آپ یہاں دنیا میں موجود ہیں یا نہیں. دوسری بات، جب صحیح رائے نہیں ہے تو کسی ایک کا اس بات پر اڑ جانا کہ زندہ ہیں، یا کسی ایک کا اس بات پر اڑ جانا کہ وہ زندہ نہیں ہے، دونوں غلط بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نبی حیات ہے کہ فلاں نبی حیات نہیں ہے. ہمیں اپنے آخری نبی کی لائی ہوئی شریعت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کیا بتایا گیا، کیا سمجھایا گیا اور کیا عمل کرنا ہے. یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے علماء کی اس پر رائے ہیں، بعضوں نے کہا کہ حیات ہیں، بعضوں نے انکار کیا ہے. اب ہم چھوٹوں کو اس پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ایک سوال اور خضر علیہ السلام کے تعلق سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی سرزمین پر ہیں، جو بھی زندہ، 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا. اگر اس روایت کو سامنے رکھیں، اگر خضر علیہ السلام پہلے زندہ بھی تھے تو اللہ کے رسول کی اس روایت سے اب زندہ نہیں ہیں زمین پر. اچھا، ایک بات اور آئی تھی کہ آسمان پر کون ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ الیاس علیہ السلام بھی آسمان پر زندہ ہیں. قمر علی درویش کون ہے؟
یہ سوال ہے. قمر علی درویش کون ہے؟ ان کے چرچے بہت ہو رہے ہیں. ایک سوال وہ کون سی صورت ہے جن میں حضرت زید بن حارث کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کا سورہ احزاب ہیں، پارہ نمبر 22 ہیں، آیت نمبر 37. سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں حضرت زید کا تذکرہ ہے. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا. قمر علی درویش. بھائی ان کے بارے میں تو مجھے کوئی علم نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے. اب سنیں کہ کسی مزار پر جو ہیں وہاں ایک پتھر ہیں جہاں پر جا کر لوگ جو ہیں اس نام کو لے کر اس پتھر کو اٹھاتے ہیں. یہ سب بدعقیدگی والی حرکت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھو پتھروں میں، درختوں میں اور دیگر چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، وہ ہمارا نہ کوئی کام بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. یہ عقیدہ توحید کے خلاف بات ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں یقین رکھیں کہ یہ ہمارا کام بناتا اور بگاڑتا ہے. بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ ہمارے کاموں کو بنائے یا بگاڑے. جزاک اللہ. سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام.